الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال اللہ عز وجل فی کلامہ العزیز اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجورہم۔ رواہ ابن خزیمہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ ایسے اعمال جن کا اجر اللہ رب العزت نے حج کے برابر رکھا ہے۔ اس موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے خطبے کے اندر کچھ اعمال کا ذکر کیا گیا جن کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں اتنا ہے کہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے وہ عمل حج کے اجر کے برابر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے اعلیٰ ترین جنتوں کے اندر مہمان نوازی تیار کی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قیامت کے دن جنت کے اندر جانے کا ذریعہ اور جہنم سے بچنے کا سبب اللہ کی رحمت ہوگی۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی رحمت کا سبب انسان کا ایمان اور عقیدے کی درستگی اور نیک اعمال ہے، کہ جس کا ایمان اور عقیدہ درست ہوگا اور اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پر ہو جائے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ تو گویا کہ انسان کی بربادی یا انسان کی نجات عقیدے اور ایمان کے بعد اس کے اعمال پر ہے۔ اگر اس کے اعمال درست ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، حیات طیبہ اس کو دے دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس کا عمل کہیں زیادہ اچھا اور بہتر عطا کرتا۔ تو سمجھنے والی بات اور بنیادی درس جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان اور عقیدہ درست ہو اور اس کی دنیاوی مختصر سی زندگی، اس کی دنیاوی مختصر سی زندگی نیکیوں کے اندر، فرائض کی ادائیگی کے اندر اور نیک اعمال کے اندر گزرے۔ تو اللہ رب العزت نے شریعت مطہرہ کے اندر جو نیک اعمال رکھے ہیں ان کا اجر اور ثواب اور بدلہ بھی رکھا ہے۔ کسی کا اجر ثواب بدلہ کم ہے تو کسی کا زیادہ ہے۔ تو اعمال میں سے دو عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نیکی والے ہیں، سب سے زیادہ اجر والے۔ الجہاد فی سبیل اللہ، پہلا عمل اللہ کے راستے میں اپنے مال سے، اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرنا۔ ثم قیل یا رسول اللہ، پھر پوچھا گیا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ثم حج مبرور، پھر نیکیوں والا مقبول حج، یہ اللہ کو سب سے زیادہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، آئیے ان اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت انسان پر اتنی رحمت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ان نیکیوں کے بدلے میں حج کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ابن خزیمہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من جہز غازیا او جہز حاجا، جو کسی مجاہد کو تیار کرتا ہے
جو کسی غازی کو سامان مہیا کرتا ہے یا کسی حاجی کو سامان دیتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اس کی تیاری کرواتا ہے۔ او خلفہ فی اہلہ، یا وہ مجاہد فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، یا وہ حاجی جو بیت اللہ میں حج کے لیے گیا ہے، تو یہ شخص فی اہلہ، اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کا خیال رکھتا ہے، اس کے اہل و عیال کی نگہبانی کرتا ہے، اس کے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ او فطر صائما، یا کسی روزے دار کو وہ شخص روزہ افطار کرواتا ہے، کان لہ مثل اجورہم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو اس مجاہد کے غزوے جہاد جتنا اجر عطا کرتا ہے، اس حاجی جتنا اجر عطا کرتا ہے، اور اس روزے دار جتنا اجر عطا کرتا ہے جو بندہ کسی مجاہد کو، کسی حاجی کو یا کسی روزے دار کے روزے کی افطاری کا بندوبست کر دے۔ ایسے اعمال جن کا اجر حج کے برابر ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کہ اس نے اس حاجی کے حج کا بندوبست کیا تو اللہ نے اس کو پورے حج جتنا اجر دے دیا، بلکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من غیر ان ينتقص من اجورہم شیء، اس کے اجر میں سے بھی اللہ کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ اس حج کرنے والے کو بھی پورا ثواب دیتا ہے، اس حج کرنے والے حاجی کو بھی پورا اجر دیتا ہے، اور جس نے اس کے حج کا بندوبست کیا اللہ اس کو بھی پورا اجر، پورا ثواب اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اعمال کا ذکر کیا ہے جن اعمال کا اجر اللہ حج کے برابر دیتا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ فقراء غریب لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، مال والے جو لوگ ہیں، اہل ثروت جو لوگ ہیں، وہ اپنے مال کی وجہ سے بڑے بڑے بلند درجات حاصل کر چکے۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مال کی وجہ سے بڑی بڑی نیکیاں لے جا چکے، بالدرجات الاولی، وہ تو اپنے مال کی وجہ سے بڑے بڑے درجے پا چکے ہیں۔ والنعیم المقیم، ذهب اہل الدثور، مال والے جو ہیں اپنے مال کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت کی نعمتیں بھی حاصل کر لی ہوں۔ کیسے؟ یصلون کما نصلی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، نمازیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں جیسے وہ پڑھتے ہیں۔ وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وہ روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے ہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، لیکن ان کے پاس مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں۔ وَلَهُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ بِهَا وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ اپنے مال کی وجہ سے حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو مال نہیں ہے کہ ہم مال کی وجہ سے حج کریں، ہم تو پیچھے رہ گئے، کہ مال کی وجہ سے صدقہ خیرات کریں، ہم تو پیچھے رہ گئے، کہ ہم اپنے مال کی وجہ سے عمرے کریں، ہم پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ تم عمل کرو تو جو بھی نیکیوں میں تم سے آگے بڑھ چکا ہے، وہ جو بھی سبقت لے جا چکا ہے، تم اس کو پالو۔ کیا معنی ہوا کہ اگر تم وہ عمل کرو جو میں تمہیں بتاتا ہوں تو کوئی بھی شخص نیکیوں میں تم سے سبقت نہیں لے جا سکتا، تم سب سے آگے چلے جاؤ۔ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ،
تمہارے بعد کوئی بھی بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام تم نیک اعمال کے ذریعے سے، اس عمل کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِ إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ، تم سب سے بہتر ہوگے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ، صرف وہی شخص تمہارا مقابلہ کر سکے گا جو شخص یہ عمل کرے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول ہمیں وہ عمل بتائیے کہ جو عمل حاجی ہم سے آگے چلے گئے، صدقہ خیرات کرنے والے آگے چلے گئے، جہاد کرنے والے آگے چلے گئے، اور اسی طرح عمرے کرنے والے آگے چلے گئے، ہمیں عمل بتائیے وہ ہم عمل کریں اور نیکیوں میں ان کے برابر ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اجر ہے کہ کوئی بھی شخص اجر ثواب کے اندر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے، کہ حج کا کتنا اجر ہے، عمرے کرنے کا کتنا اجر ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا کتنا اجر ہے۔ جس مال والا اپنے مال کی وجہ سے یہ سارے درجات کو پا چکا ہے، یہ نیک اعمال کو پہنچ چکا ہے، اتنے اجر اور ثواب کو حاصل کر چکا ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات 33 دفعہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، کہ کوئی بھی شخص اس کی اس نیکی اور اس کے عمل اور اس کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، اپنی طبیعت کو نمازوں پہ ڈھالیں، نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی اولاد کو نمازوں کی طرف لگائیں، اپنے گھروں کا ماحول نمازیوں والا بنائیں، اپنے کاروبار کا، اپنے دفتروں کا، اپنی فیکٹریز کا، اپنے زمیندارے کا ماحول نمازی والا بنائیں۔ کہ زمیندارہ کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو وہ سارے افراد نماز کی طرف لپکیں اور نماز کی حفاظت کریں۔ کاروباری افراد اپنے کاروبار میں ہیں تو وہ نماز کی حفاظت کریں۔ گھر میں ہیں تو بیوی بچے، بیٹے بہنیں بھائی سب نماز کی طرف کوشش کریں، دنیا کے کام کو چھوڑ دیں۔ جب بھی وقت آتا ہے، جہاں بھی موجود ہے، شہر میں موجود ہیں، شہر سے باہر موجود ہیں، گھر میں موجود ہیں، دیہات میں موجود ہیں، آبادی میں ہیں، یا اپنی زمینوں میں موجود ہیں، جہاں بھی آپ کو وقت ملتا ہے، جس حالت میں بھی وقت ملتا ہے، جس حالت میں بھی فرصت ملتی ہے، وقت کو نکالیں اور اپنی اس مصروفیت کو ترک کر کے نماز کی طرف لپک جائیں۔ کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی، اپنی مصروفیت کو میری عبادت کے لیے ختم کر دے۔ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے۔ آج سب سے بڑا بہانہ جو نماز کے لیے، جی مصروفیت بڑی ہے، وقت نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اے میرے بندے، اے آدم کی اولاد فارغ ہو جا۔ ملأت صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا۔ جب تو میری عبادت کے لیے فارغ ہوگا نا، 10 منٹ 15 منٹ نکال لے گا، تو میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تیرے دل کو مالا مال کر دوں گا، تیرا سینہ غنی ہو جائے گا، تیرے سینے کی محتاجگیاں، فقر، تنگیاں اللہ دور کر دے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، واسد فقرک، اے میرے بندے جب تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا تو میں تیرے
فقیری کو، تیری غریبی کو، تیری محتاجی کو، تیرے ہاتھ پھیلانے کو، تیری جھولی پھیلانے کو، اسد فقر کا، تیرے فقر کو روک دوں گا۔ کس وجہ سے؟ عبادت کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے۔ واسد فقر کا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تو نے ایسا نہ کیا، اپنے کام میں پڑا رہا، اپنی مصروفیت میں پڑا رہا، تیرے پاس تیری زمینوں کے لیے وقت ہے، تیرے کاروبار کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، دوستوں کی دوستیوں، یاروں کے یارانے کے لیے وقت ہے، پارٹیوں کے لیے وقت ہے، سیر و تفریح کے لیے وقت ہے، کھیل کود کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو نے ایسا نہ کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو میں تیرے ہاتھوں کو کام سے، مصروفیت سے بھر دوں۔ سارا دن کام کرے گا پھر بھی پوری نہیں پڑے گی۔ کرتا ہے نا کام، باپ بھی کام کرتا ہے، بیٹے بھی کام کرتے ہیں، بھائی بھی کام کرتے ہیں، جی پوری نہیں پڑتی، پتہ نہیں برکت ہی ختم ہو گئی ہے جی، گھر کی ضروریات ہی پوری نہیں آتی۔ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تو اپنی ڈیوٹی کو چھوڑ کر اوور ٹائم بھی لگائے گا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، اللہ تیرے ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دے گا، پوری نہیں پڑے گی۔ اور دوسرا کام وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، دن رات کام کر لے، دن رات کاروبار کر لے، دن رات کھیتی باڑی کر لے، تیری زمین سے کھیتی سب سے زیادہ آ جائے، تیری تنخواہ کی ریشو سب سے زیادہ ہو، تیری آمدن بھی سب سے زیادہ ہو، تیرے پاس روپیہ پیسہ بھی سب سے زیادہ ہو، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تو نمازی نہیں ہے، میں تیری محتاجی اور فقیری کو کبھی ختم نہیں کروں گا۔ ہوتی ہے ختم؟ لاکھوں روپے آنے کے باوجود بھی محتاج ہے، منگتا ہے، اللہ اس کا ننگ پورا نہیں کرتا، اللہ اس کے دکھ ہی ختم نہیں کرتا، اللہ اس کی مشغولیت ہی ختم نہیں کرتا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص نماز جمعہ نہیں پڑھتا، اللہ رب العزت اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اللہ اس کے کاموں کو اکٹھا ہی نہیں کرتا۔ کتنے کام ہیں، صبح سے لے کر شام تک دن رات بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، نہ اس کے پاس کھانے کا وقت ہے، نہ اس کے پاس بیوی بچوں کے لیے وقت ہے، نہ اس کے پاس آرام کا وقت ہے، سارا دن بھاگتا ہے، اللہ اس کے سارے کاموں کو بکھیر دیتا ہے کیونکہ وہ بے نمازی ہے۔ اور اگر وہ جمعہ پڑھتا ہے، ٹائم دیتا ہے، وقت نکالتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے تمام بکھرے ہوئے کاموں کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سمیٹ دیتا ہے۔ اللہ سمیٹ سکتا ہے، بندہ نہیں سمیٹ سکتا۔ نسلیں گزر جاتی ہیں، ہمارے کام پورے نہیں آتے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہماری مصروفیات ختم نہیں ہوتی، ہمارے لیے، ہمارے پاس والدین کے لیے وقت نہیں، ہمارے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم خوشی اور غمی میں بھی جاتے ہیں تو جانے کے سے پہلے واپسی کے لیے ہمیں فکر ہوتی ہے کہ پہنچنا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، گویا کہ دن رات کام ہے، اللہ اس کے کاموں کو پورا نہیں کرتا کیونکہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے وقت نکل، گھر کے اندر عورتیں مت بہانے لگائیں، بچوں نے سکول سے آنا ہے، کھانا تیار کرنا ہے، وقت ہی نہیں ملتا، جھاڑو دینا ہے، صفائی کرنی ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، سب کاموں کے لیے جس طرح تم وقت نکالتی ہو اس طرح نماز کے لیے وقت نکالو۔ چھوڑ دو مصروفیت کو، جو ہی وقت ہو جائے، جو ہی اذان ہو جائے، اپنے تمام تر معاملات کو چھوڑ دو، وضو کرو، اپنے کمرے میں نماز کی ادائیگی کرو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا عمل بتایا کہ جتنا ایک حاجی حج کے ذریعے سے اجر لیتا ہے، مجاہد جہاد کے ذریعے سے اجر لیتا ہے، صدقہ کرنے والا صدقے کے ذریعے سے اجر لیتا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے کے ذریعے سے اجر لیتا ہے، تم اگر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ پڑھو، وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، تو کوئی بھی شخص تمہارے اجر اور ثواب پر نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب نماز پڑھی جائے گی،
اور نماز کے بعد بیٹھنے والا عمل اختیار کیا جائے گا۔ ہماری تو مصروفیت اس قدر ہے، دنیا میں اس قدر غرق ہو چکے ہیں، دنیا میں اس قدر ہم ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس نماز کے لیے اور نماز کے بعد بیٹھنے کے لیے وقت نہیں۔ ایک طرف سلام پھرتا ہے، دوسرے طرف سلام پھرنے کی باری آتی ہے، فوراً اٹھ جاتے ہیں، وقت نہیں ہے ہمارے، بڑا کام ہے، بڑی مصروفیت ہے، بڑی مصروفیت۔ اور اگر ہے بھی تو پھر خود ساختہ اعمال سے بچیں۔ نماز کے بعد مسنون اذکار کو اختیار کریں، جو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام ذکر کیا کرتے تھے، اس پر مداومت اختیار کریں، سنت کو پکڑیں، بدعات سے بچیں، خرافات سے بچیں، مسنون عمل کریں، غیر مسنون عمل سے بچیں۔ جو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات پر چلیں، ان تعلیمات اپنی طرف سے نہ کھڑیں، اپنی طرف سے دین کو ایجاد نہ کریں، اپنی طرف سے دین کے اندر ٹوچ ٹانکے نہ لگائیں، اپنی طرف سے دین میں اضافے اور کمی نہ کریں کہ نماز کے بعد یہ کریں نہ، سب سے پہلے وہ کریں جو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امت کو درس دی۔ اسی میں خیر ہے، سنت کے اندر خیر ہے، حدیث کے اندر خیر ہے، دین میں خیر ہے، قرآن میں خیر ہے، حدیث میں خیر ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث، جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے پھر اپنی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے، ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ، جب تک اپنی اس جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، آسمان کی تمام نوری مخلوق فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج کرتے ہیں تو مولوی صاحب دعا کیجیے، مولوی صاحب کے پاس ٹائم ہی نہیں، اور بڑے کام، حاجی صاحب دعا کیا کریں، اچھا جی کریں گے، حافظ صاحب دعا کیا کریں، جی کریں، کوئی بھی نہیں کرتا، اپنے اپنے کام، اپنے اپنے مسئلے، اپنی اپنی مرضیاں، اپنی اپنی مصروفیات بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم ان لوگوں سے عظیم دعائیں کسی کی نہیں ہیں جو کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت نے فقط ان کو اپنے پاس بھی رکھا ہے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک بیٹھا رہے، سارا دن بھی بیٹھا رہے وہ نہیں تھکتے، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جب اٹھے گا یا بے وضو ہوگا تو فرشتے دعائیں کرنا ختم کریں، ورنہ بیٹھا رہے۔ اور دعائیں بھی کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ یہ نماز کے بعد جو شخص اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پہ رحم کر دے۔ یہ دو اعلان جب ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ معافی بھی مل گئی اور رحم بھی ہو گیا، اللہ دنیا آخرت کی نعمتیں، کامیابیاں، نجات اس کو عطا کر دے۔ اگلی حدیث کو سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ جو شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو حج کے برابر اجر اور ثواب عطا کر۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ بے شک رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ عُمْرَةً تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيَّ، رمضان میں بیت اللہ میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، مسجد قباء جو مدینہ کے اندر ہے، جو شخص مسجد نبوی میں جاتا ہے، مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے، اس کے لیے مسنون ہے کہ مسجد نبوی کی زیارت کے بعد وہ مسجد قباء میں جائے، وہاں جا کر نفل پڑھے، وہاں جا کر نماز پڑھے۔ کیوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، الصلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ، جامع ترمذی کی حدیث ہے، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے کرنے کے برابر ہے۔ مسجد قباء کی نماز جو ہے وہ عمرے کے برابر ہے، اللہ اس کو عمرے کا اجر، عمرے کا ثواب عطا کر دیتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ابن ماجہ کے اندر دوسری حدیث، من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء، جو اپنے گھر سے وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد قباء میں آتا ہے اور وہاں آ کے نماز پڑھتا ہے، جس طرح پچھلے جمعے میں میں نے ایک حدیث بیان کی تھی، من تطہر فی بیتہ ثم خرج الی المسجد، جو گھر سے وضو کرتا ہے پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے اپنی مسجد میں آتا ہے، کسی بھی مسجد میں آتا ہے، محلے کی مسجد میں آتا ہے یا محلے کے علاوہ کسی مسجد میں آتا ہے، جو گھر سے وضو کرے
اب باوضو ہو کر وہ مسجد میں نماز کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسا ہے جیسے کوئی بندہ حج کے لیے احرام باندھ کر گھر سے نکلتا ہے، حج کے لیے احرام باندھ کر جس طرح کوئی بیت اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس طرح اجر اور ثواب ہے جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے۔ اسی طرح مسجد قباء کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے مسجد قباء میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ ایسے ہے کان لہ کا اجر عمرۃ، اللہ تعالیٰ اس کو عمرہ کرنے کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ نوواں عمل جس کا اجر حج کے برابر، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے مسند ابو یعلا کے اندر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس آیا اور کہتا ہے انی اشتہی الجہاد ولا اقدر علیہ، اللہ کے محبوب پیغمبر جہاد کا شوق ہے، کافروں سے لڑوں شوق رکھتا ہوں لیکن قدرت نہیں ہے، میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حل بکا من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی باقی زندہ ہے؟ ماں زندہ ہے یا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا امی، میری ماں زندہ ہے، میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فَأَبْلِ اللَّهَ فِي بَرِّهَا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، جا ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے حج کا اجر، جہاد کا اجر عطا کرے گا، اللہ تمہیں عمرہ کرنے کا اجر ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماں کی خدمت یہ کوئی معمولی بات، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کوئی معمولی مسئلہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، تمہارے رب نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، نہ قیام کرو اللہ کے علاوہ کسی کا، نہ سجدہ کرو اللہ کے علاوہ کسی کے آگے، نہ رکوع کرو، نہ نظر و نیاز مانو، اللہ کی عبادت کرو، بس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، عبادات کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ سب سے پہلا حکم کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہاں اللہ کی عبادت نہیں ہے اور سب غیروں کی عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے اور بزرگوں کی عبادات کے لیے بڑا وقت ہے، اللہ کے آگے جھکنے کا وقت نہیں ہے، در در پہ جھکنے کے لیے بڑا وقت ہے۔ یہاں اللہ کے سامنے رکوع کا وقت نہیں ہے اور گاڑی میں جاتا ہوا جہاں کوئی دربار نظر آتا ہے وہاں فوراً سر بھی جھک جاتا ہے، ہاتھ بھی اٹھ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھا ہی سلام کر دیتا ہے، کہیں بابا جی سفر کے اندر اس کا ایکسیڈنٹ نہ کروا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور در در کی ٹھوکروں کا وقت ہے، در در پر اپنے آستانوں پہ اپنی جبینوں کو جھکانے کا وقت ہے۔ یہ سب سے پہلا حق ہے جو انسان اللہ کے حق کو دباتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ ڈنڈی مارتا ہے، دھوکہ کرتا ہے اور عبادات کے اندر شرک کرتا ہے، عبادات کے اندر شرک کرتا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے قرآن کو دیکھیے، اللہ کے قرآن کے اسلوب کو سمجھیے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد تمہیں جس چیز کا سب سے پہلے حکم دیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ لیکن آج ہماری حالت، اور جو والدین کا حق ہے وہ صفر، نمازیں بھی، ساری دنیا ہم سے خوش ہے، مجھ سے ساری دنیا خوش ہے، بڑا جی بندہ اچھا ہے، وہ تو دوستوں کا دوست ہے، یاروں کا یار ہے، قربانی دیتا ہے، ساری رات ہمارے ساتھ رہتا ہے، ساری دنیا راضی ہے۔ والدین کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آ جائیں، دنیا کی آخرت کی بربادی ہو چکی۔ لیکن والد سب کے لیے اس کے پاس وقت، ساری رات دوستوں کے لیے پھرتا، سارا دن دوستوں کے لیے قربانی دیتا رہے گا، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی جاب اور ملازمت پہ چھٹی کر لے گا، لیکن لوگوں کے لیے اس کے پاس وقت ہے۔ وقت نہیں ہے تو بوڑھی ماں کی دعائی کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو بوڑھے باپ کا سہارا بننے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔
یہ دوستوں کی باتیں سنتا ہے، وہ گالیاں بھی نکالتے ہیں، یہ بھی رواج ہے۔ دوست ملتا ہے وہ بھی گالی دیتا ہے، وہ بھی گالی دیتا ہے، جب جفی ڈال دیتے ہیں۔ یہ پیار ہے ہمارا، یہ گالی نہیں ہے، پیار۔ اور باپ کچھ کہہ دے تو 10 دن اس کا منہ سیدھا نہیں ہوتا، مجھے تم نے کچھ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دوستوں سے نیکی کریں گے اور اپنے باپوں پہ ظلم کریں گے، اپنے باپوں پہ ظلم کریں گے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہے نا کہ وہ کامیاب ہے یا نہیں تو دوستوں سے مت پوچھے، وہ اپنے کاروباری لوگوں سے مت پوچھے، وہ اپنے محلے والوں سے مت پوچھے، وہ اپنے والدین کو دیکھے۔ اگر اس کی ماں اس پہ راضی ہے، اس کا باپ اس پہ راضی ہے تو اللہ کے فضل سے وہ دنیا آخرت کے اندر کامیاب۔ اگر ماں راضی نہیں، اگر باپ راضی نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی نمازوں کا فائدہ نہیں۔ اگر ماں کا دل دکھا ہوا ہے، اس کے حج، وہ حاجی صاحب کے حج کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حاجی نہ کہو مجھے، اب الحاج کہو، الحاج، بڑے حج کر لیے ہیں۔ اور ماں کے خلاف اس کی زبان ایسے چلتی ہے جیسے کینچی چلتی ہے، باپ کو ایسے نظروں سے دیکھتا ہے جیسے وہ اس کا ملازم ہے۔ دوست لڑتے ہیں، باہر کھانا کھانے کے لیے ہوٹل پہ گئے ہیں، ریسٹورنٹ پہ گئے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں پیسے تو میں نے دینے ہیں، وہ کہتا ہے نہ پیسے میں نے دینے۔ وہاں لڑائی ہوتی ہے پیسے دینے پہ، اور گھر بوڑھی ماں بیٹھی ہے، اس کو خرچہ دینے کے لیے اولاد تیار ہی نہیں۔ شاپر آ چکے ہیں، فروٹ آ چکے ہیں، ضروریات زندگی آ چکی ہیں۔ اللہ کی قسم وہ بوڑھی مائیں وہ دیکھتی تکتی رہتی ہیں، یہ شاپر لے کر سیدھا جاتا ہے اس قبلے میں جس کا صبح و شام اس نے طواف کرنا ہوتا ہے۔ اپنی بیوی کی خاطر اپنی ماں کو ناراض کرتا ہے، دوستوں کی خاطر باپ کو ناراض کرتا ہے، اپنے اہل و عیال کی خاطر اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ وہ انگلی دکھاتا ہے جس انگلی کے ساتھ اس نے چلنا سکھایا، وہ انگلی دکھاتا ہے، وہ آنکھیں دکھاتا ہے اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حدیث کو سنیے، اس نے اپنے کندھوں پہ اپنی بوڑھی ماں کو اٹھایا ہوا، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے محبوب پیغمبر یہ میری بوڑھی ماں ہے، اپنے گھر سے نکلا ہوں، بیت اللہ میں پہنچوں، پیدل حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی ماں کو بھی کندھوں پہ اٹھا کے آیا ہوں، اس کے راستے میں کھانے پینے کا بھی خیال رکھا، قضائے حاجت کا بھی خیال رکھا، سونے اٹھنے کا بھی خیال رکھا ہے، 6 ماہ لگے ہیں، پیدل حج کے لیے آیا ہوں، حل ادیت حقھا، کیا نے میں اپنی ماں کا حق ادا کر دی؟ آپ نے فرمایا ابھی تو تو نے اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا جب تجھے اس نے خشک بستر پہ لٹا دیا تھا اور خود وہ گیلے بستر پہ لیٹ گئی تھی، ابھی تو نے اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ 4 دن تنخواہ دے کے بندہ کیا کہتا ہے کمال ہے جی، جتنا میں نے دے دیا نا اپنے ماں باپ کو کسی نے بھی نہیں دیا، جتنا میں نے اپنے باپ کو دیا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں دیا۔ 4 دن تنخواہ دی ہے اس نے۔ ایک صحابی آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا اللہ کے رسول کاروبار میں کرتا ہوں، دکان میں چلاتا ہوں، میرا باپ جب چاہتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا، میرا باپ جب چاہتا ہے پیسے لے کے چلا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلا لیا، مجمع الزوائد کے اندر امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل کرتے، جب بلایا تو اس نے بتا دیا تیرے بیٹے نے تیرے خلاف شکایت کی، آج بندہ مر نہ جائے، جب جوان اولاد پریں پنچایت کے اندر بیٹھ کے اپنے باپ کی شکایت کرتی ہے اور وہ پنچایت کا چودھری اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، ایسی اولاد پھر زمین کے اندر غلط کیوں نہ ہو جائے جس اولاد کے سامنے اس کے باپ کو کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ اس صحابی رسول کے باپ کو جب پتہ چلا نا کہ میری شکایت میرے بیٹے نے کی ہے، وہ روتا ہوا گھر سے نکلتا ہے، اشعار پڑھتا ہے کہ بیٹا جب تو بیمار ہوتا تھا تو بیمار نہیں ہوتا تھا، حقیقت میں ہم بیمار ہوتے تھے، ساری ساری رات ہم جاگتے تھے، ساری رات ہم روتے تھے، ہم نہیں سوتے تھے۔ اس طرح کے وہ اشعار اپنے دل میں پڑھتا ہے اور آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل کو فوراً وحی دے کے نازل کیا، محبوب پیغمبر اس کا فیصلہ بعد میں کیجئے گا، اس سے پہلے شعر سنو جس نے گھر سے پڑھتے ہوئے نکلتے ہوئے پڑھے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے پہلے یقین تھا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اب مجھے اور یقین آ گیا کہ آپ اللہ کے واقعی سچے رسول ہیں۔ وہ شعر تو ابھی میرے منہ سے میرے کانوں نے نہیں سنے، آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ جب اس نے یہ شعر پڑھے نا تو پوچھا، بتایا، فرمایا اللہ کے رسول میں اپنے بیٹے کی کمائی کو ضائع نہیں کرتا، یا اپنی ضروریات پورا کرتا ہوں، یا اس کی ایک خالہ ہے اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہوں، اس کے پیسوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ اٹھے، آپ نے اس کمائی کرنے والے کامے پتر کو، کمائی کرنے والے بیٹے کو پکڑ لیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کا ہیں، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے خرچ کرے، تو شکایت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ آج ہماری حالت یہ ہے، آج تو ہم تنخواہ دیتے ہوئے چوڑے ہو جاتے ہیں، باپ باہر بیٹھا بیمار پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، ماں بیمار ہے پاس سے گزر کے چلے جاتے ہیں، اس کو پوچھتے نہیں ہیں، اور بیگم کو سب سے پہلے سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلامی دیتے ہیں۔ اگر وہاں سے پرمیشن مل جائے، اجازت مل جائے تو ماں کو بلا لیا، اگر اجازت نہ ملے تو ماں کو بلاتے ہی نہیں۔ یہ زندگی ہے، یہ اسلام ہے تمہارا، یہ ایمان ہے تمہارا؟ ایسی زندگی سے پہلے انسان فوت ہو جاتا، مر جاتا کہ اس کے والدین اس پہ ناراض نہ ہوتے، تو یہ موت اس کے لیے ایسی زندگی سے بہتر تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا حج ہی جتنا اجر اللہ دیتا ہے، حج کا اجر بھی اللہ دیتا ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے۔ عمرہ کرنے جتنا اجر اللہ اس کو دیتا ہے جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے۔ یہاں مائیں ڈرتی، میرا پوت جدوں بولتا ہے نا تو بڑا اوکھا بولتا ہے، ماں ڈرتی ہے، تو پوت بڑا سینہ چوڑا ہو کے کھاؤں تو میری ماں بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کی قسم بربادی ہے۔ باپ ڈرتا ہے کہ بیٹا بولتا ہے تو پہچانتا نہیں، یہ غصے والا ہے، وہ باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں کو گالیاں دیتا ہے، اپنی آواز ماں کے خلاف، جس نے اس کو بولنا سکھایا، اس کو چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے، وہ ماں باپ جب اس سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے نا تو یہ فخر محسوس کرتا ہوں تو میرا ابا بھی ڈرتا ہے، میرے تو اماں بھی ڈرتی ہے۔ اللہ کی قسم تیری دنیا بھی برباد ہے، تیری آخرت بھی برباد ہے، اللہ نے تیرا حج بھی قبول نہیں کرنا، اللہ نے تیری نمازیں بھی قبول نہیں کرنی، اللہ نے تیرے ذکر اذکار صدقہ خیرات سب ضائع کرنا دینے ہیں اگر تو والدین کا نافرمان ہے۔ اگر والدین راضی نہیں ہے، رضا ربی فی رضا الوالد و سخط ربی فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی کے اندر۔ والدین کی طرف سے اولاد اگر حج کرتی ہے، اللہ اس اولاد کو بھی حج کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کا اللہ رب العزت نے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ ایسے عمل کیے جائیں، اللہ رب العزت اس بندے کو حج کا اجر اور ثواب دیتا ہے۔ ان میں سے حج کی طاقت نہ رکھنے والا بندہ جب سچے دل سے خواہش کرتا ہے، اللہ اس کو حج کا اجر دیتا ہے۔ باجماعت نماز کے لیے جب بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، اللہ اس کو حج کا اجر دیتا ہے۔ نماز فجر کے بعد بیٹھ جائے، سورج نکلنے تک ذکر کرتا رہے، سورج نکلنے کے بعد 2 نفل پڑھ لے، اللہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد کے اندر علمی مجلس دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو آتا ہے، اللہ اس کو حج کا اجر اور عمرے کا اجر عطا کرتا ہے۔ نماز کے بعد مسنون اذکار کرنے والے شخص کو اللہ حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے والا شخص، اللہ اس کو حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ کسی حاجی کو، کسی مجاہد کے سامان کو تیار کرنے والا اور اس کے بیوی بچوں کا نگہبان بننے والا، اللہ اس کو حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، اللہ اس کو حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ اولاد والدین کی طرف سے جب حج کرتی ہے، اللہ اس کے والدین کو بھی ثواب دیتا ہے اور اللہ اس اولاد کو بھی اجر دیتا ہے۔ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والا، اللہ اس کو حج کا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اعمال سیئہ سے محفوظ فرمائے۔ جو سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ کما حق ہو اس پہ عمل کی اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے لیے جمعے کے اندر اپیل کی جاتی ہے، دوست احباب جمعے کی نماز کے بعد تعاون کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کیا ہوا تعاون
قبول و منظور فرمائے، اس کے بدلے میں دنیا آخرت میں اجر دے۔ بزرگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے، ہمارے آنے والی اولاد و نسلوں کے لیے بھی اللہ اس گھر کو صدقہ جاریہ بنائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين